ہم مسلمانوں کو اپنا میدان چینج کرنا پڑے گا۔ آئیے آپ کو میں سب سے پہلی وحی کے ایک لفظ سے کچھ بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے اوپر جو پہلی آیت نازل کی، نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تو بعد میں کرتے ہی رہنا۔ سب سے پہلے فرمایا اقرا، پڑھ، تعلیم حاصل کر۔ اب علماء موجود ہے، آپ پوچھ لیں، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، ہاں اتنا بتا دیا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھنا ہے، یعنی ایسی تعلیم ہو جو تمہیں رب سے دور نہ کر دے، بس اتنی شرط ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، سائنسداں بھی بنائیں، آپ کے بچے پولیس آفیسر بھی بننے چاہیے، وکیل بھی ہونے چاہیے، جج بھی آپ کے ہونے چاہیے۔ ہم اور آپ حالات اٹھا کر دیکھ لیں، بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف، بنارس کے اندر گیان واپی مسجد کا فیصلہ، اس پہ معاملات چل رہے ہیں، وہ سب معاملے ہمارے خلاف۔ اب ہم جب نظر اٹھا کر کے جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ جتنے ججوں کی کمیٹی بیٹھتی ہے اور جتنے وکیل وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ جا کر نظر اٹھا کر دیکھ لیں اس میں مسلمان کتنے ہیں۔ ہم نے اس لائق اپنے بچوں کو بنایا نہیں، ہم شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم نے تعلیم اور ترقی کے لیے صرف اتنا سمجھا ہے کہ ہمارا بیٹا 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، ممبئی اور دلی جا کر کے کمائے گا، روزی روٹی تو ہماری چل جائے گی۔ جو قوم صرف اتنا سوچا کرتی ہے میرے پیارے ساتھیو، اس قوم کے نصیب میں صرف ذلت ہے، رسوائی ہے، جو تمہیں چاہے گا جیسے دبائے گا، کیونکہ مقابلہ کرنے کے لیے سامنے والے کے مقابل کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور ظلم کی جب بات آتی ہے تو ظلم ایک وہ بھی تھا جو فرعون جادوگروں کے اوپر بھی کر کے گزرا ہے۔ آپ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ اعراف، اللہ رب العالمین نے جادوگروں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا معاملہ ذکر کرتا ہے، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بڑی دلچسپ اسٹوری یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے جاتے ہیں، مقابلہ کرنا ہے کس سے؟ موسیٰ سے۔ اس کے لیے دور دور سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور ہمارے ایک استاد نے تو یہاں تک بتایا، اب وہ بات میں تحقیق کے مطابق تو نہیں بول سکتا ہوں، کہ بنارس سے بھی ایک جادوگر گیا تھا، اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ بہت دور دور سے جادوگروں کو بلایا گیا تھا، یعنی وہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کیا چیز ہے، اسے معلوم تھا۔ جب جادوگر آ جاتے ہیں دور دور سے، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو قرآن مجید ان کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر فرعون کے دربار میں آتے، فرعون کے پاس آنے کے بعد وہ سب سے پہلی جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ یہ، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ اے فرعون، اگر آج ہم یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں، اگر آج یہ جو مقابلہ ہمارا ہونے جا رہا ہے، اگر ہمیں اس میں وجئی ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں اس میں فتح حاصل ہو جاتی ہے، ان لنا لاجرا، تو ہمیں کوئی بہت بڑا انعام ملنا چاہیے۔ یعنی انعام کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا حاصل کرنے کی لالچ میں یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ تو جانتے ہیں فرعون جادوگروں سے بھی بڑا ہوشیار تھا، فوراً جواب دیتا ہے، قال نعم وانکم لمن المقربین۔ فرعون فوراً یہ جواب دیتا ہے، ہاں ہاں اے جادوگروں، تم انعام کی پرواہ نہ کرو، تم انعام کی فکر نہ کرو، انعام جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کے ساتھ ساتھ ایک چیز تمہیں بنا مانگے مل جائے گی، تم ہمارے قریبی درباری بن جاؤ گے، تمہارا رہنا سہنا ہمارے درباریوں کے ساتھ ہو جائے گا، ہمارے قریبی درباری تم لوگ بن جاؤ گے۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کا کام کرنے کے لیے آئے، کام کی وجہ سے اگر آپ تھوڑی سی اجرت زیادہ دینے کا وعدہ کر لیں تو اس آدمی کو کام کے اندر اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ فرعون کا نسخہ تھا، اس نے کہا کہ تمہیں انعام کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انعام کے ساتھ ساتھ قریبی درباری بھی بنا لوں گا اپنا۔ اب جادوگر ایک دم ریڈی ہو گئے، لیکن جانتے ہیں ایک بات میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جادوگر بہت بڑے بڑے آئے تھے، انہیں اپنی جادوگری پہ بڑا بھروسہ تھا اپنے کرتب پر، کوئی معمولی جادوگر نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جادوگر جب فرعون موسیٰ کے پاس گئے
تو انہوں نے کہا کیا تھا موسیٰ سے، ورنہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کہہ دیتے کہ مقابلہ شروع ہوا پھر کیا معاملہ پیش آیا، کون جیتا کون ہارا. لیکن اللہ اتنا نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ ایک آیت میں یہ بتایا ہے کہ جانے کے پاس کیا کہتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. جب وہ جادوگر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اے موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے، پہلے تمہیں جو ڈال کر کے پیش کرنا ہے تم دکھاؤ گے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے اپنا کرتب پیش کریں. کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم دکھا لو بعد میں میں دکھاتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں، اپنے فن پر غرور اچھی بات نہیں ہے. جادوگروں نے غرور نہیں کیا، موسیٰ کا ریسپیکٹ کیا. آج اگر کسی آدمی کو تھوڑی سی کسی میدان میں صلاحیت ہو تو دوسروں کو چیلنج کرتا ہے. جادوگروں نے جانے کے بعد یہ نہیں کہا ہے کون ہے موسیٰ، تمہاری کیا اوقات ہے، آؤ کیا دکھانا چاہتے ہو، چلو پیش کرو. نہیں، ادب دکھایا انہوں نے. اور بعض مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جادوگروں نے فرعون کا ادب کیا، اسی ادب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بعد میں جادوگروں کو ہدایت نصیب کر دیا تھا. یہ کمال ہے اللہ رب العالمین کا. اب اس کے بعد جب وہ اپنا جادو دکھاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا، بہت بڑا اژدہا سانپ بن کر کے ان کو نگل جاتا ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد کیا معاملہ پیش ہوتا ہے اور اس میں کیا پوائنٹ ہے وہ آپ ذرا دیکھیے. جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جب ان کی ساری رسیوں کو نگل جاتا ہے جو سانپ بن کر کے دوڑ رہے تھے، تو سارے درباری تو صرف حیران تھے. ادھر فرعون تو ایک دم چکا چوندھ ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جادوگروں کے جادوؤں کو ایک لمحے میں نگل گیا. لیکن جادوگر کچھ اور سوچ رہے تھے، ان کے دل میں ایک عجیب سی حرکت پیدا ہو رہی تھی، وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے جا رہے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان کے حالات کو ذکر کرتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جتنے بھی جادوگر اس دربار کے اندر موجود تھے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. سارے جادوگر سجدے میں گرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. اچھا ایک نکتہ یہاں پہ بتاؤں، جب جادوگروں نے کہہ دیا تھا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے تو یہ کہنے کی الگ سے کیا ضرورت تھی کہ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس کی ضرورت تھی. وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو فرعونی لوگ تھے نا، جو دربار میں فرعون کو ماننے والے، وہ فرعون کو بھی رب العالمین مانا کرتے تھے. اور فرعون کا تو یہاں تک کہنا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور لوگ مانتے بھی تھے. لہٰذا جادوگروں نے ادھوری بات نہیں کی، مکمل بات کی کہ فرعون کو ماننے والوں کہیں اس گمان میں نہ پڑنا کہ میں تمہارے رب فرعون کا سجدہ کر رہا ہوں. ربی موسیٰ و ہارون، ہمیں سجدہ تو اس رب کا کر رہے ہیں جو رب موسیٰ کا بھی ہے اور ہارون کا بھی رب ہے. اتنا سننا تھا کہ فرعون بوکھلا جاتا ہے اور ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیتا ہے. اور وہیں پہ اعلان کرتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اے جادوگرو، تمہاری مجال میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، یاد رکھنا انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے. تمہارے ہاتھ اور پیر کو ہم کٹوا دیں گے. من خلاف، الٹے کٹوائیں گے. من خلاف کا مطلب سمجھ رہے، اگر داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو داہنا پیر کٹوائیں گے. من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر سبھی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. جو کھجور کے بڑے بڑے درخت تم کو نظر آ رہے ہیں یہاں سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. یہ اس نے وہیں پہ دھمکی دیا تھا. جادوگر جانتے تھے کہ فرعون کتنا خطرناک چیز ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دے گا. لیکن ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون، ہمیں تو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ویسے بھی مرنے کے بعد ہم سبھی کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یہ وہ ظلم تھا جو منصب اور اقتدار کی بنا پہ فرعون نے جادوگروں کے اوپر کیا تھا. اگر ظلم کی بات ہو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول کہ جن کے اوپر جب تک اللہ کے رسول نبی بننے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے، الگ الگ انداز میں اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کیا گیا۔ ایک آدمی عقبہ بن ابی معیط پیچھے سے آتا ہے اور اللہ کے رسول کے اندر گلے میں رسی ڈال کر کے، کپڑا ڈال کر کے اتنی زور سے اس کو کس دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سانس اکھڑنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کو دھکا دے کر کے بھگایا، تب اللہ کے رسول کو وہاں پہ فرصت ملتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں تک ہے، جب آپ مکہ میں چلا پھرا کرتے تھے تو مکہ کے یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آوازیں کسا کرتے تھے، شاعر، پاگل اور مجنوں کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ستایا گیا، آپ کے دروازے پہ کانٹے ڈالے جایا کرتے تھے تاکہ جب صبح کو محمد کے لڑکے اور محمد جب نکلیں گے نماز کے لیے تو ان کے پیر میں وہ کانٹے چبھ جائیں گے، ہم کو سکون ملے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ کافر لے جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ اسی بوجھ کی وجہ سے سجدے سے اٹھ نہیں پایا کرتے تھے۔ آپ کی گھر میں بنی ہوئی ہاڈیوں کے اوپر لوگ گندگی ڈال دیا کرتے تھے، کھانے کے اندر نجاست بھی ڈالا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے ظلم اللہ کے رسول کے اوپر کیے جاتے تھے۔ اپنا رب اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، ایک تو لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کو دشمنوں کی طریقے سے مار کر کے وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو پتھروں سے اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ آپ کے جسم سے خون نکل کر پیر میں جم گیا تھا اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے۔ اطمینان سے بیٹھے، 5-7 منٹ کے اندر مولانا منیر الدین صاحب آپ لوگ کے بیچ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے جو لوگ بھی ادھر ادھر ہیں پنڈال کے نیچے آ کر جگہ لے۔ مولانا منیر الدین যাকে আমরা কই 1.5 ফুটের বক্তা, উনি 10-15 মিনিটের মধ্যে আপনাদের মধ্যে আসছে। আপনারা এদিক ওদিক না হয়ে পিন্ডালের নিচে এসে বসে। মৌলানা মুনিরুদ্দিন সাহেব 10-15 মিনিটের মধ্যে আপনার মধ্যে আসার চেষ্টা করছে। تو طائف کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کیا ملتی ہے جانتے ہیں؟ ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے جسم سے خون اتنا زیادہ نکلا تھا کہ جوتے میں جم گیا تھا، لیکن جب ہوش آیا ایک فرشتہ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے آتا ہے اور کہنے لگا اللہ کے رسول طائف والوں نے آپ کو بغیر غلطی کے مارا ہے، اگر آپ اجازت دیں